السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ انعام اس کا درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ توجہ سے اور غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ ناظرین سنیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام معزز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائے۔ سخت دلی یعنی یہ عنوان ہے قرآن پاک کی سورۃ انعام کا، جس کی آیت نمبر 42 اور 43 یہ کے بعد دیگر دو آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی اور تفسیر۔ عنوان ہے سخت دلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد۔ توجہ فرمائیں کہ سخت دلی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ قَبْلِكَ، اور ہم نے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے تھے تو اس سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر اچانک سے ان کو سختی میں اور تکلیف میں پکڑ لیا، یعنی پہلے ان کو سہولیات دی بہت زیادہ اور ان کے پاس رسول بھی بھیجے سمجھانے والے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سختی اور تکلیف میں پکڑ لیا، لعلکم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں یا عاجزی پیش کریں۔ فلولا، پھر کیوں نہ گڑ گڑائے، فلولا اذ جاءہم، جب ان کے پاس آیا، باسنا تضرعون، اللہ تعالیٰ کا عذاب، جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے، کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ ولیکن قست قلوبکم، اس لیے کہ شیطان نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا تھا، وزین لہم الشیطان، اور ما کانوا یعملون، اور جو کچھ وہ دنیا میں شیطانیت یا غلط کام کرتے تھے وہ ان کو خوبصورت کر کے دکھائے، ان کے عملوں کو خوبصورت کر کے دکھایا۔ تو ناظرین یہاں پہ ارشاد ہے کہ اے رسول، تو اس سے پہلے ہم نے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے تھے، جب انہوں نے سیدھی راہ ان کی بات نہ سنی، سیدھی طرح ان کی بات نہ سنی یا سنی تو ان کے اوپر کچھ مصیبتیں اور تکلیفیں نازل کی گئی، یعنی ان کو آزمانے کے لیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان تکلیفوں کے دیکھتے ہی اللہ کے سامنے جھک جاتے اور اس کے آگے گڑ گڑاتے، لیکن ہوا یہ کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے برے کام خوب سجا کر ان کے سامنے پیش کیے اور وہ ان میں پھنس کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے غافل ہو گئے۔ ان آیتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ لوگ جب بری باتوں اور برے کاموں میں پھنس جاتے ہیں اور رسول کے سمجھانے کو خاطر میں نہیں لاتے تو ان پر قحط، وبا، طوفان اور زلزلے وغیرہ بھیجے جاتے ہیں۔ غرض یہ ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کر اللہ کے آگے جھکے اور توبہ استغفار کریں۔ تو ناظرین یہاں پہ فرمایا ہے کہ انہوں نے سابقہ قوموں پر جو زلزلے طوفان آئے تھے اس سے انہوں نے عبرت حاصل نہ کی اور انہوں نے وہ برے کام کی طرف ہی راغب رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر ان کو ان کے کیے کی سزا دی، ظلم کا انجام۔ یہ قرآن پاک کی آیت جو ہے
44 اور 45 یعنی قرآن پاک کی سورۃ انعام اس کی آیت 44 اور 45 کا ترجمہ کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، ظلم کا انجام۔ تو سنیے، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا، پھر جب وہ اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھول گئے، نسینا بھول گئے اس نصیحت کو، ذکر به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی ان کو تمام تر سہولیات جو ہے فروانی سے میسر ہونے لگی۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتۃ، اور وہ ان چیزوں کو پر جو ان کو دی گئی تھی خوش ہوئے تو ہم نے بغتۃ اچانک پکڑ لیا، فاذا هم مبلسون فاخذناهم، یعنی پکڑ لیا بغتۃ اچانک، فاذا هم مبلسون اچانک، اس کیونکہ وہ نا امید رہ گئے تھے۔ فقطع، پھر ان ظالموں کی، دابر قوم الذین، پھر ظالمون، پھر ان ظالم لوگوں کی جڑیں کاٹ دی گئی۔ الحمدللہ رب العالمین، سو اللہ تعالیٰ کی تعریف جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ تو ناظرین توجہ فرمائیں، سنیں کہ ارشاد ہے کہ جب انہوں نے مصیبتوں سے بھی سبق حاصل نہیں کیا تو ہم نے انہیں ڈھیل دے دی، اور مال دولت عزت اور سلطنت سب کی ان کے اوپر بچھاڑ کر دی، اور انہوں نے دل کھول کر جیسے جی چاہا زندگی کا لطف اٹھایا اور بالکل نڈر ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے نصیحت تھی اس سے دور بھاگنے لگے، اور وہ اپنی گمراہی کو ٹھیک راستہ سمجھنے لگے۔ جب ان کی خوشی مکمل ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ آیت کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں اچانک جو ہے پکڑ لیا، کچھ نہ، اور وہ کچھ نہ کر سکے، چاروں طرف سے انہیں مایوسی نے گھیر لیا، آخر تباہ و برباد ہو گئے، اور وہ اس کے ضد ہٹ درمی، سرکشی اور ان کا اترانا اور شیخیاں دکھانا سب کچھ رکھا رہ گیا، غرض ظالم لوگوں کا منہ کالا ہوا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں اس بات کے سمجھنے کے لیے کافی مہلت دی کہ وہ اس جہاں کے مالک اور اس کے پالنے والے کو سمجھے۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اور اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اقرار کرے، لیکن وہ اپنی اکڑفوں میں رہے اور کسی کی نہ سنی، آخر بری طرح منہ کی کھائی، اور اللہ کا عذاب اس دنیا میں ان پر نازل ہوا، اور ان کا ستیہ ناش ہو گیا، آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ الگ ہوگا۔ یعنی وہ قومیں جنہوں نے نبیوں کو بھی اور قرآن پاک کو بھی جھٹلایا اور ان کے اپوزٹ چلے، من مانیاں کی اور برے کاموں میں پیش رہے۔ اب یہاں پہ ہے توبہ میں دیر نہ کریں، یہ قرآن پاک کی سورۃ انعام اور اس کی آیت نمبر 46 اور 47 کا ترجمہ بھی تفسیر کے بعد دیگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سماعکم، تو کیا ہے ارأیتکم، دیکھ تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے کان یعنی اخذ اللہ یعنی ختم کر دے، یا سماعہم یعنی سننے کی صلاحیت، وابصارہم اور آنکھیں چھین لے، وختم علی قلوبکم اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دے۔ من الہ غیر اللہ، تو کون ہے اللہ کے سوا، یاتیکم بھی، یہ تمہیں واپس دے، تمہیں یہ ٹھیک کر دے یا تمہیں یہ چیزیں لٹا دے، کوئی نہیں۔ انظر یعنی اللہ کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں یہ چیزیں واپس لٹا دے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھ ہم کیوں طرح طرح سے باتیں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ کیفا کس طرح، نصرف الآیات کس طرح سے ہم آپ کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں
مثالیں دیتے ہیں. ثم هم یصدفون, پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں اور بھاگتے ہیں اچھے کاموں سے, نیک کاموں سے. جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں. قل ارأیتم, تو کیا ہے دیکھو تو, اگر تم پر, قل ارأیتم ان اتاکم, اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے, عذاب اللہ بغتاتن, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب اچانک آ جائے, یا پھر اوجہرتن, یا ظاہراً آ جائے, یا حل یہلکو الا قوم الظالمین, تو بتائیں ظالم لوگوں کے سوا کون ہلاک ہوگا, ظالم ہی ہلاک ہوں گے. تو ناظرین یہاں پہ ارشاد ہے کہ انسان فطرت یہ ہے کہ صرف اللہ کی طرف جھکے, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جس وقت سخت مصیبت آتی ہے تو آدمی خواہ اللہ ہی کو پکارتا ہے, اس کے سوا وہ کسی کو نہیں پکارتا, اور دوسری چیزوں کو بھول جاتا ہے. اور فطری چیز وہی ہے جس پر انسان مصیبت کے وقت عمل کرے, بشرطے کہ وہ شیطان نہ بن گیا ہو. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے واحد معبود ہونے کی ایک اور دلیل دی گئی ہے. یہاں پہ فرمایا ہے کہ فرض کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے تمہارے کام کی چیزیں چھین لے, تو ایسا کون ہے جو ان چیزوں کو تمہیں واپس لوٹا دے گا یا دے دے گا. تمہارے سب سے زیادہ کام کی چیزیں یہی 3 ہیں, کان, آنکھ اور دل. اگر اللہ کان یعنی سننے کی صلاحیت ختم کر دے اور بہرے بنا دے, اور آنکھیں اندھی کر دے, اور دل کو اس کے کاموں سے روک دے, اور انسان بہرا, اندھا اور بے سمجھ ہو جائے, تو یہ چیزیں کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا. اس پر غور کریں. جہاں آج تک کوئی مادر ذات بہرے, اندھے اور بے سمجھ کو اچھا نہیں کر سکا سوائے اللہ کے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اللہ قرآن مجید میں اس حقیقت کو بار بار سمجھاتا ہے, اور ہر بار سمجھانے کا نیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے یا کرتے ہیں, لیکن یہ لوگ ذرا سا توجہ نہیں کرتے اور منہ موڑ چلے جاتے ہیں, منہ موڑے ہوتے ہیں. اور ان سے یہ بھی پوچھو کہ اللہ کا عذاب آیا تو ظالم لوگ تباہی سے کیسے بچیں گے. ان کا عذاب اچانک بھی آ سکتا ہے, اور مہلت دے کر بھی خبردار کرتے اور نشانیاں بھیجنے کے بعد بھی آ سکتا ہے. تو دونوں صورتوں میں ظالم لوگ خود ہی تباہ و برباد ہوں گے, اللہ کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. ناظرین اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت 48 اور 49 یہ کے بعد دیکھ رہے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. خوشخبری اور ڈراوا. اب یہاں پہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ, ہم نے رسول بھیجے مگر خوشی, یعنی مرسلین الا مبشرین و منذرین, خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے, یعنی جنت کی خوشخبری سنانے والے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی خوشخبری سنانے والے. قیامت کے دن جو لوگ دنیا کے نیک اعمال کے سبب جنت میں جائیں گے وہ خوشخبری سنانے والے, اور دوزخ کے بارے میں ڈرانے والے, برے اعمال کرنے والوں کو ڈرانے والے. جو ہے پیغمبر آئے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے آپ کے پاس رسول نہیں بھیجے تھے جو آپ کو خوشی کی خبریں بھی سناتے تھے اور ڈرنے والی یعنی دوزخ کی بھی اور جنت کی بھی تمام اطلاعیں آپ کو دیتے تھے, جس سے خوشی کی خبر ہے اور ایک جو ہے دوزخ جو ہے وہ ڈرانے کی خبر ہے. تو پھر فمن آمن اصلحا, تو پھر جو کوئی ایمان لایا اور سنور گیا, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو ان پر نہ ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہے. والذین کذبوا, اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, بآیاتی یمسہم العذاب, جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو عذاب پہنچے گا, دردناک عذاب دوزخ کا. دوزخ میں دھاڑے مارتے ہوئی آگ کے انگارے جو ہے ان کے منہ کی طرف آئیں گے, اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے, بما کانوا یفسقون, کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کی اور نبیوں کے پیغام کی. جب وہ تبلیغ کرتے تو ان کو جھٹلاتے تھے, ان کا مذاق اڑاتے تھے, استہزاء کرتے تھے. اس آیت میں ارشاد ہے کہ ہمارا رسول ہمارے رسولوں کے بھیجنے سے سو اس کے اور کوئی مقصد نہیں. اب یہاں پہ فرمایا کہ تمام لوگوں کو خوشخبری اور ڈراوا دے دیں, جو لوگ ان کی بات مان کر ایمان لے آئے اور نیک کاموں میں مشغول ہو جائیں, ان کو خوشخبری دے دیں کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ رنج,
اور غم سے پالا پڑے گا. اور جو لوگ قرآن پاک کی آیتوں کو اور ان نشانیوں کو جھٹلائیں گے اور ٹالنے کے لیے کوئی خاص نشانی طلب کریں گے، ان کو ڈراوے کہ تمہیں عذاب ہوگا. تو ناظرین یہاں سے یہ بات صاف سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے لوگوں کو ایک پیغام پہنچاتے آتے ہیں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں وہی کام کرنے چاہیے جن کے کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اور ان کاموں سے جن سے اس نے روکا ہے رک جانا چاہیے. یہی وہ طریقہ ہے جس سے انسان خوف اور رنج و غم سے چھٹکارا پا سکتا ہے. ناظرین جس نے اس قانونی زندگی کی پرواہ نہ کی وہ نافرمان لکھا جائے گا اور اس کو اس کی نافرمانی کی سخت سزا ملے گی. تو یہاں پہ یہ بھی بات فرمائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کوئی ایسی انوکھی نشانی طلب کرتے ہیں یہ لوگ، یعنی مشرک لوگ، جس کے دیکھنے کے بعد کوئی شبہ ہی نہ رہے کہ واقعی یہ رسول ہے، کہ اسے رسول کی باتوں سے تو رنجیدہ نہ ہو. تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے کہ رنجیدہ نہ ہو، انہوں نے ہمارے رسول کو جھٹلا کر ہماری آیتوں کی توہین کی ہے اور ہم ان سے بھگت لیں گے. تو اس سے پہلے بھی لوگوں کے پاس رسول آتے تھے اور وہ ان کو ایسی ہی باتیں بنا کر جو ہے دکھ کرتے تھے، رنج پہنچاتے تھے. انہی کی طرح یہ لوگ بھی اپنے مال اور دولت کے بل پر اتراتے ہیں اور تجھ کو ستاتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے کام نہ آئے گی اور انہی کی طرح یہ نیست و نابود ہو جائیں گے. تو ناظرین اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ انعام اور اس کی آیت نمبر 50 جس کا ترجمہ تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. توجہ سے اور غور سے سنیں اور میرے ساتھ ہے. رسالت کی حقیقت کیا ہے؟ ہمیں اس آیت کو یہ عنوان دیا گیا ہے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ. تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ کہہ دے قرآن آیت کے ذریعے کہ کہہ دے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس خزائن اللہ، یعنی میرے پاس اللہ کا خزانہ ہے، ولا عالم الغیبہ، اور نہ میں غیب کی بات جانتا ہوں، ولا اقول لکم، اور نہ میں تم سے کھول کر کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی ملکوں. اقول لکم انی ملکن، کہ نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحی الی، تو میں تو اسی پر چلتا ہوں جو میرے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، یعنی وہی آتی ہے. فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتا ہے. تو میں تو اسی کے مطابق دنیاوی زندگی گزارتا ہوں اور آپ کو بھی گزارنے کا حکم دیتا ہوں، آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں. اب یہاں پہ فرمایا ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي، تو کہہ دے اندھا اور دیکھنے والا، یعنی قُلْ هَلْ يَسْتَوِي کیا. اب یہاں پہ سوال کیا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کیا هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى، کیا اندھا والبصیر اور دیکھنے والا ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا، سو کیا تتفکرون، سو کیا تم غور نہیں کرتے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان سے پوچھیں کیا اندھا یعنی علم والا، اندھا اور بصیر دیکھنے والا یعنی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. سو کیا تم خود غور نہیں کر سکتے؟ یہ بات غور کے قابل ذکر ہے اور قابل غور ہے. پچھلی آیتوں میں بھی یہی بیان ہوتا چلا آ رہا ہے کہ جن لوگوں کے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا ارادہ نہیں ہے وہ بہانہ بازیاں کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ اگر تم رسول ہو تو ہم جو کہیں وہ کر کے دکھاؤ. کبھی کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے کہ معمولی آدمیوں کی طرح بازاروں میں چلتا پھرتا اور کام کاج کرتا ہے.
ان سب کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کے لیے کہا گیا ہے قرآنی آیات کے ذریعے، اور بتلایا گیا ہے کہ پہلے رسولوں کے ساتھ بھی لوگوں نے ایسا ہی سلوک کیا تھا۔ دراصل ان کی غرض وہی ہے جو پہلوں کی تھی، اپنے ہی طریقے کو برقرار رکھیں گے اور اس میں ذرا بھی فرق نہ آنے دیں گے۔ یہ لوگ اصل بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بلکہ ان کی ساری باتیں ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر ہیں۔ پھر بھی اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل کام واضح لفظوں میں بیان کر دیا گیا ہے تاکہ سمجھدار اصلی حقیقت کو سمجھ سکے۔ یہاں پہ بیان فرمایا جا رہا ہے، ارشاد ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دے کہ میں نے یہ دعویٰ کبھی کیا اور نہ اب کرتا ہوں، یعنی میں نے یہ دعویٰ نہ کبھی کیا ہے اور نہ اب کرتا ہوں کہ میں اللہ کے خزانوں کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانوں کا مالک ہوں، جو تم مانگو گے وہ میں تم کو دے دوں گا، نہ ہی غیب کی باتیں جانتا ہوں، میں تو صرف وہ کہتا ہوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے وحی کے ذریعے پہنچاتے ہیں، فرشتہ جبرائیل امین علیہ کے ذریعے۔ نہ کبھی میں نے یہ کہا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں اور دنیا کی ضرورتوں سے آزاد ہوں، میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ اتنا فرق ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، اس میں مجھے بتلایا جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا مجھے آپ کو پیغام دینا ہے، چنانچہ میں وہی کرتا ہوں جو مجھ سے کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بشر نہیں رہا، کچھ اور ہو گیا ہوں۔ بات وقت اتنی ہے کہ بشر میں بھی فرق ہوتا ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ کوئی بشر زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، کوئی کم، کوئی دور تک کی بات دیکھ لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے، کوئی قریب کی بھی نہیں دیکھ سکتا اور نہیں سمجھ رکھتا، کوئی اندھا ہے، کوئی آنکھوں والا ہے، بس مجھ میں اور تم میں اتنا ہی فرق ہے۔ مجھے وہ باتیں سمجھا دی گئی ہیں جن کو اور لوگ نہیں سمجھتے۔ ناظرین اس میں غور کرو، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا سمجھنا دشوار ہو، بات وقت اتنی ہے کہ تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ تو ناظرین آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ آئندہ میں آپ کے سامنے سورۃ انعام ہی کی اس سے آگے والی آیات کا ترجمہ لے کر، آیات کا درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم قرآنی آیات کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، آمین ثم آمین۔